ललकार पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादी जिस्म और इरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। ललकार किस्त नंबर 119। वो बड़े तनाव के लम्हे थे, लेकिन आखिर वो गुजर गए। हमें अंदाज़ा हुआ कि इन 4 दर्जन घुड़सवारों में से 10-15 घुड़सवार यहाँ से रवाना हो रहे हैं। अमकान था कि मोहन कुमार भी रवाना होने वालों में शामिल होगा। बाकी अफराद दहाने के इर्द गिर्द पोजीशनें संभाले बैठे थे। इनकी टार्चों के रोशन दायरे चारों तरफ हरकत कर रहे थे। कुछ देर बाद सफेदा शहर नमूदार होने लगा। जंगल में शब बेदार जानवरों की आवाज़ें मधूम होने लगी। दहाने के इर्द गिर्द के नशेबो फराज धीरे धीरे नुमायां होने गए। बज़ाहिर दहाने के इर्द गिर्द कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन हम जानते थे कि 2-3 दर्जन मुसल्लह अफराद यहाँ मौजूद हैं और इनकी राइफलों के रुख इस दहाने की तरफ है। बहरहाल अब इन मुसल्लह अफराद की जानब से अचानक अल्लाह बोले जाने का खतरा टल गया था। अगर उन्होंने ऐसा कुछ करना होता तो उजाला फैलने से पहले करते। मारिया कराहने लगी। हाम को बहुत तकलीफ होता। हाम का हाथ खोल दो ताकि तुम्हारे शैतानी दिमाग को फिर कोई चालाकी दिखाने का मौका मिल सके। इसहाक ने उसकी पुश्त पर एक ठोकर रसीद करते हुए कहा। वो रोने लगी। अनवर खान ने कहा, चलो इसके हाथ आगे की तरफ बांध दो, उसने खाना वाना भी तो खाना होगा। इसहाक पहले तो जज्बर नजर आया, फिर उसने मारिया के हाथ पुश्त की जानब से खोलकर सामने की तरफ बांध दिए। हाम का मुंह बहुत कड़वा होता। हाम पेस्ट करना मांगता। वो मनमनाई। इसहाक फुंकारा, ये तेरे प्यो का बाथरूम नहीं है, ये जंगल है। यहाँ अगर तूने पेस्ट करनी है तो फिर वही करनी होगी जो जरगा की सारी गरीब आबादी करती है। पास ही चूल्हे की राख पड़ी थी। इसहाक ने इसमें से चंद कोयले निकाले, इन्हें मारिया के सामने रखा, फिर इन्हें राइफल के दस्ते से पीस कर बारीक किया और बोला, ये है वो पेस्ट जो हम लोगन करते हैं, आज तू भी यही कर। वो तज्जुब से इसहाक को देखने लगी। ऐसे दीदे क्या फाड़त है, चल उंगली पर लगा इस कोयले को और दांत साफ कर। मारिया अपनी जगह बेहरकत बैठी रही। इसहाक ने बनाकर उसके दोनों हाथ पकड़े, उसकी एक उंगली को पीसे हुए कोयले में लुथड़ा और ये उंगली ज़बरदस्ती उसके मुंह में घुसा दी। चल कर ये पेस्ट, चल कर, ना ही तो मुंह फाड़ डालूंगा तेरा। मारिया चलाने लगी। अनवर खान ने मुदाखलत करके इसहाक को पीछे हटाया और उसे घूर कर बोला, तुम एक ठीक काम भी गलत तरीके से करते हो और वो गलत लगने लगता है। फिर वो मारिया से मुखातब होकर बोला, मेम साहबा, ये कोयला बड़े काम की चीज़ है। इसका रंग काला है तो क्या हुआ, हर काली चीज़ बुरी नहीं होती और ना ही हर सफ़ेद चीज़ अच्छी होती है। आप इसको दांतों पर मल कर देखें, ये आपकी विलायती टूथपेस्ट की कमी को बड़ी हद तक पूरा करेगा। दसकोल, व्हाट नॉनसेंस। मारिया ने तेरी चढ़ाई। ये नॉनसेंस नहीं है मेम साहबा, इससे तो हम लोग बड़े काम लेते हैं। इससे हमारी औरतें बर्तन मांजती हैं। कहीं जख्म लग जाए तो इसको पीसकर खून बंद किया जाता है। इससे दांत चमकाए जाते हैं। कई तरह की दुआओं में डाला जाता है। अनवर खान ने अपने मखसूस हल्के फुल्के अंदाज में काफ़ी कोशिश की, लेकिन मारिया दांत साफ करने पर राजी नहीं हुई। उसने पानी से बस चंद कुलियां करने पर इत्तफाक किया। उसका चेहरा जर्द हो रहा था। पिछले तकरीबन 12 पहर से उसने कुछ नहीं खाया था, लेकिन फिर वक्त हमारे पास खाने के लिए खुशक चनों, मकई के भुट्टो और गुड़ वगैरह के सिवा कुछ था भी नहीं। जब खाने के नाम पर ये चीज़ें मारिया के सामने रखी गई तो उसने एक बार फिर नाक बूझ चढ़ाई। वो इंग्लिश और चाइनीज़ खाने वाली लड़की थी और इस खुशक राशन पर कैसे मुंह लगा सकती थी। अब खाती का ही नहीं हो। इसहाक ने फिर आंखें निकाल कर कहा, ये हाम नहीं खा सकता।
تمہارا تو باپ بھی کھائے گا، اسحاق نے کہا، اور زبردستی مکئی کا بھٹا اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس نے بھٹا دور پھینک دیا اور چلائی۔ نہ ہی کھائے گا، نہ ہی کھائے گا، حام کو اکیلا چھوڑ دو، اور اس کی آنکھوں سے چنگاریاں چھوٹنے لگی۔ چند لمحے کے لیے لگا کہ اسحاق اس سے پھر مار پیٹ شروع کر دے گا، مگر اس دوران میں انور خان نے معاملہ سنبھال لیا۔ اس نے کھانے پینے کی اشیاء ماریا کے سامنے سے ہٹا کر ایک طرف رکھ دی۔ میم صاحبہ، جب تم کو زیادہ بھوک لگے گی تو یہی چیزیں ڈبل روٹی، کیک، پیسٹری اور فرائی انڈے سے زیادہ مزیدار لگے گی۔ اگر یقین نہیں تو آزما کر دیکھ لینا۔ پھر انور خان نے اسحاق کو آنکھوں سے اشارہ کیا کہ وہ شانت رہے، یہ خود بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ عجیب الوضع بارودہ ابھی تک سرنگ کے اندرونی حصے میں موجود تھا۔ میں نے اندر جا کر اسے ناشتہ کرایا۔ اس کا نشہ ٹوٹا ہوا تھا اور وہ مسلسل شراب کی ڈیمانڈ کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ وہ جلد از جلد اس کونا سال کشتی میں واپس جانا چاہتا تھا۔ یوں لگتا تھا وہ جس طرح شراب کے لیے تڑپ رہا ہے، اسی طرح اس کشتی کے لیے بھی تڑپ رہا ہے۔ معلوم نہیں تھا کہ اس کشتی سے اس کا کیا ناطا تھا۔ اس کے ساتھ میری ہمدردی صرف اتنی تھی کہ مجھے اس میں اپنے بچھڑے یار عمران کی ہلکی سی جھلک نظر آئی تھی۔ لیکن اب میں سوچ رہا تھا کہ کہیں میں نے اسے یہاں لا کر غلطی تو نہیں کی۔ وہ ان شرابیوں میں سے لگتا تھا جو نشے کے بغیر جاں بلب ہو جاتے ہیں۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو اس کے ذمہ دار میں ہوتا۔ وہ لاغر اور بیمار نظر آتا تھا۔ اس کی جلد سیاہی میل ہو چکی تھی۔ بارودہ کو ناشتہ کروانے کے بعد میں سرنگ کے گوشے میں تنہا بیٹھ گیا۔ میری بے چین روح پھر پھڑپھڑا رہی تھی۔ مجھے میرے اپنے یاد آ رہے تھے، میرے گلی کوچے، میرے دھوپ چھاؤ، میرے موسم اور چہرہ جو شاید میرے اب تک زندہ رہنے کا جواز تھا۔ میں اپنے ہاتھ سے ہولے ہولے اپنی گردن کے عقبی حصے کو سلا رہا تھا۔ چوہان کو یقین تھا کہ مجھے قید کرنے والوں نے یہاں میرے جسم میں کچھ رکھا ہوا ہے، کچھ ایسا جو فوراً میری نشاندہی کرتا ہے اور میرے نگراں آدھی طوفان کی طرح مجھ تک آ پہنچتے ہیں۔ میرا اپنا خیال بھی اب گواہی دینے لگا، چوہان کے خیال کی تائید کرنے لگا، ورنہ وہ سب کچھ کیسے ہو سکتا تھا جو اب تک ہوا تھا۔ میرا دل چاہا کہ میرے پاس کوئی تیز دھار چاقو ہو، میں ابھی اپنی گردن کے عقبی حصے کو چیر ڈالوں، وہ شے باہر نکال پھینکوں جو میرے پاؤں کی زنجیر بنی ہوئی تھی۔ آزاد زمینوں تک پہنچنے کے لیے میری ہر کوشش ناکام کر دیتی تھی۔ ایک عجب سی پریشانی اور بے چینی کسی گاڑے دھوئے کی طرح میرے سینے میں بھرنے لگی اور میرا دم گھٹنے لگا۔ یہی وقت تھا جب میں نے جوان سال بخشو امیش کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ اس کا ٹوٹا ہوا بازو گلے میں جھول رہا تھا، اس کی مٹھی میں کوئی شے دبی ہوئی تھی، وہ ننگے پاؤں تھا۔ وہ دوستانہ انداز میں میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے مٹھی کھولی، اس میں چاندی کی ایک باریک سی زنجیر تھی۔ یہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ جاتے جاتے تمہاری بی بی سلطانہ نے دی تھی، کہتی تھی کہ میں تم تک پہنچا دوں۔ ایک دم مجھے یاد آیا کہ چاندی کی یہ زنجیر میں نے سلطانہ کے پاس دیکھی تھی۔ میں نے امیش سے پوچھا، وہ یہ مجھے کیوں دے گئی ہے؟ اس کا پتہ تو تمہیں ہوگا، امیش بولا۔ وہ کچھ دیر تک جواب طلب نظروں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، وہ یہاں سے جاتے وقت بہت پریشان تھی، مسلسل رو رہی تھی اور دائیں بائیں دیکھ رہی تھی۔ اس نے مجھ سے بھی پوچھا، لیکن میں کیا بتاتا، مجھے کچھ پتہ نہ ہی تھا کہ تم فروز اور اسحاق وغیرہ اچانک کہاں نکل گئے ہو۔ اس نے مجھے یہ زنجیر دی اور کہا کہ میں تمہیں دے دوں۔ میں نے خاموشی سے زنجیر کرتے کی جیب میں ڈال لی۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ اس زنجیر سے میرے اور سلطانہ کے تعلق کی کوئی یاد وابستہ ہے، لیکن کیا یاد ہے؟ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں اس کھوئے کھوئے انداز میں بولا، وہ تمہیں بہت چاہت ہے مہروز، وہ ان عورتوں میں سے ہے وہ جو جب شادی شدہ ہو جاوت تو پھر ان کا شوہر ہی ان کے لیے سب کچھ ہوت۔ اس نے تمہاری رکشا کے لیے بہت دکھ جھیلے مہروز، اور اب بھی اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تمہارے جیون کی رکشا کرتے ہوئی ہوا۔ اب اسے تمہارے سہارے اور پریم کی سخت ضرورت ہے، لیکن افسوس کہ اب تم اس کے ساتھ نہ ہی ہو۔ لیکن میں کیا کروں ہمیش؟
میں اس کے لیے ہمدردی تو رکھتا ہوں، لیکن اسے اپنی بیوی نہیں سمجھ سکتا۔ یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ مگر مہروز، اگر تم 1 منٹ ہمیش، میں نے ہمیش کی بات کاٹی، مجھے میرے نام سے پکارو۔ میں مروز نہیں، تابش ہوں۔ اگر کوئی مروز تھا بھی تو وہ بس ایک دھوکہ تھا، اور وہ دھوکہ ختم ہو چکا۔ میرے عتبی لہجے کو محسوس کر کے ہمیش پوچھتا گیا، ٹھیک ہے مروز، میرا مطلب ہے تابش، تم اپنے اندر کے حالات کو بہتر سمجھتے ہو۔ اپنے بارے میں جو فیصلہ تم خود کرو گے وہی اچھا ہوگا۔ میں نے تو بس ایک امانت تمہارے حوالے کرنی تھی۔ اسی دوران میں دانے کی طرف سے ماریا فرگوسن کے چلانے چنگاڑنے کی آوازیں سننے لگا۔ شاید کسی بات پر اسحاق سے پھر اس کی تکرار ہو گئی تھی۔ وہ بڑے غصیلے لہجے میں کچھ کہہ رہی تھی۔ بیچ بیچ میں اسحاق جانور خاں کی آواز بھی سنائی دے جاتی تھی۔ اویش بولا، میرا خیال ہے اب یہ جان گئی ہے کہ اس کی جان ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ ہم اس کے ذریعے اپنی شرطیں منوانا چاہتے ہیں، اس لیے فوری طور پر اس کی جان نہیں لیں گے۔ اسی لیے اب یہ ہر بات پر اڑ رہی ہے۔